ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج پر اس علمی ادبی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب معمول شام 5 بجے ہیں اور ہم حاضر ہیں آج آپ کے روبرو لے کر ایک نئے مہمان کو۔ جی ہاں، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مشتاق قادری۔ جی ہاں، ہمارے آج کے یہ مہمان دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو کے معروف ادیبوں اور دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر مشتاق قادری صاحب آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو پائیں۔ بہت شکریہ جناب محترم عرفان صاحب، بہت شکریہ۔ جی، تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا تقریباً 5 مہینوں سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ سفر ابھی جاری رہے گا۔ اور ہمارے آج کے اس پروگرام کی کڑی کو لے کے آپ کے روبرو رہیں گے مشتاق قادری صاحب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ایک اچھوتا موضوع لے کر یہ ہمارے بیچ میں رہیں گے۔ اردو ترجمے کی اہمیت اور افادیت پر گفتگو رہے گی، لیکن اس سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ آپ کے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل جو ہیں یہ کب کس شہر سے آپ نے طے کیے ہیں؟ جی بہت شکریہ عرفان صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحریک بقائے اردو یہ ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے کہ جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور میں جب اس کو کلک کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ سمٹ کر آپ کے پاس آ گئی ہے، اور صحیح معنوں میں جو گلوبل ویلیج کا ایک تصور ہے اس تصور کو آپ نے پورا کیا ہے۔ اور میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا۔ جی عرفان جی صاحب، جب آپ جموں کشمیر کے دور افتادہ علاقے میں تعینات تھے اور آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کے بینر تلے آپ نے بہت سارے پروگرام کروائے، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا پودا جو آپ نے لگایا ہے اور جس کو آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے سینچا ہے، وہ آج ایک بڑا درخت، تناور درخت جو ہے بن کر پوری ادبی دنیا کے سامنے جو ہے موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی ایسی کھیل ہے یا کوئی وقت گزاری کا، تفریح تباہ کا ایک سلسلہ ہے، مگر رفتہ رفتہ کہ وہی ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور آپ نے واہ اس واہ، بہت کارواں کے اندر ایسے لوگوں کو شامل کیا کہ جو اردو ادب کی گہرائی اور گہرائی دونوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس تحریک کے ساتھ جڑنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اردو کی بقا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نام ہے وہ بالکل ایک دم ایسا نام ہے کہ جس نام کے بارے میں یا جس نام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یا ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اردو کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک ایسی وبا کے چپیڑے میں آ گئی کہ سب کو یہ لگا کہ تمام چیزیں روبرو ہونا اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے تھا۔ تو وہی آپ کی جو کوششیں تھیں، یہ آن لائن تمام چیزیں جو آپ پہلے ڈالتے تھے، تو 6 مہینوں میں ان کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ پوری دنیا کو پتہ چل گئی، اور آج کلاس روم ٹیچنگ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ اور غرض کہ جتنی بڑی بڑی میٹنگز ہیں، جتنے بڑے بڑے پروگرامز ہیں، سیمینار کی جگہ اب ویبنار ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی دور اندیشی کو ایک بار پھر میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس شکریہ۔ بقائے اردو کے حوالے سے جو انٹرنیٹ کے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کام شروع بہت پہلے سے کیا تھا،
وہ کام آج دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور ادبی پلیٹ فارم سے بھی اس کی اہمیت و افادیت جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے۔ محترم، میں بہت جو بہت آپ نے شکریہ۔ سوال کیا، اس سے پہلے جو جی آپ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دیں کہ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل کب کیسے طے کیے ہیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین آپ کے منتظر تھے، اور میں صرف نام ہی گناؤں گا، ان کے کمنٹس نہیں پڑھوں گا۔ فیاض خان صاحب ہیں، اشتیاق بٹ صاحب ہیں، سید سلیم بخاری صاحب ہیں، مبارک حسین ادب نواز ہیں، اور حمید اللہ خان صاحب ہیں، نور الاسلام ہیں، ڈاکٹر مول راج صاحب ہیں، ڈاکٹر اشفاق چودھری صاحب ہیں، فردوس احمد ہیں، لکھنؤ سے آفتاب لکھنوی ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سب نے آداب کہا ہے، اور اب بہت میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ابتدائی تعلیمی آ، اور تربیتی سفر کا بتائیں۔ بہت شکریہ عرفان صاحب، اور ان تمام احباب کا بھی شکریہ جو مجھ جیسے ناقص العقل کو بہت نواز رہے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرا مشتاق نام ہے، جیسا کہ ظاہر ہے آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جی بہت زمانے کی خاک چھانی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت بزرگوں کی دعائیں اور بہت سارے اساتذہ کا اور بہت سارے لوگوں کا میری زندگی میں، میرے کیریئر میں جو ہے ان کا ہاتھ رہا، اور میں نے اپنے آبائی وطن سے ہی اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور تعلیم کا آغاز کس طرح کیا، کن حالات میں کیا، کن معاملات میں کیا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک ایسے زمیندار اور کسان کا بیٹا ہوں کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، مگر تعلیم کی اہمیت کو وہ جانتے تھے، تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے جو شب و روز کی جو تگ و دو تھی، اس تگ و دو میں میرے تعلیمی جو سفر کا سلسلہ ہے اس کو بھی جاری رکھا۔ وہاں جو مقامی اسکول ہے، میں ڈسٹرکٹ پونچھ سے ہوں، جو آپ کا بھی شہر ہے، میرا جی شہر ہے، اور ساری دنیا میں مقبول ہے۔ اس شہر کی عظمت کو سلام، اس شہر کے افراد کو سلام، جس نے بڑے بڑے ادبی لوگوں کو پیدا کیا، اور ہندوستان کو بھی ایک، چاہے تھوڑی سی مدت کے لیے، لیکن ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے گلزاری لال نندا صاحب جیسی شخصیت دی۔ کرشن چندر جن کی گلیوں میں گھومے، کرشن چندر نے جو خاک چھانی، اور آخر میں بھی ان کی یہ خواہش رہی کہ میری خاک کو جو ہے وہیں دفن کیا جائے۔ ان بے ہاسپٹل شک کی، ان تمام گلیوں کی، اور ان تمام شہر کی جتنی پرفضا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ انہوں نے اپنے افسانوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے ناولوں میں جو ہے وہ جاری و ساری رکھا، اور اس طریقے سے لکھا کہ آج دنیا جب بھی کشمیر اور اس کے بعد جب پنچ کا نام لیتی ہے، تو اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن و اخلاق کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو وہیں سے میرا پنچ سے ہی تعلیم کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا دینی سلسلے کے ساتھ جڑوں، تو دینی سلسلے کے ساتھ بھی جڑا، کچھ علماء کرام، اور بغیر بلا یہ ہے کہ لحاظ مذہب و ملت اور مسلک و ملت بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس تعلیمی سفر میں بہت سارے علماء کا ہاتھ رہا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی گریجویشن کی تعلیم، اور اس کے بعد ایم اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اس کے بعد جو ہے پھر لوٹا میں اور اپنے جموں کی طرف۔ تو جموں میں نے ایم فل کا جو مقالہ لکھا، وہ پروفیسر ظہور الدین صاحب، جن کی ادبی اہمیت جو ہے وہ بڑی مسلم ہے، ان کی نگرانی بے میں، شک اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کا مقالہ میں نے انہی کی نگرانی میں لکھا، اور انہی کی نگرانی میں نے پی ایچ ڈی کیا۔ اور پروفیسر ظہور الدین جو صرف جموں کشمیر نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں ادبی لحاظ سے اہمیت کی حامل ایک شخصیت کا نام ہے، اور بے شک ان کی جو اصول پسند اور اصول پرست ایک جو سلسلہ تھا ان کا، اس اصولی زندگی تھی، اس نے ہم سب کو بہت دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے بھی استاد رہے ہیں، اور آپ کے ان تمام بے شک معاملات میں ان کا ایک بڑا ہاتھ رہا، اور ان کی تربیت کا ہی یہ ایک صلہ ہے جو ہم لوگ آج بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں یا کسی قابل ہوئے ہیں۔ تو میری زندگی میں اگر مجھے کسی نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، بہت سارے افراد ہیں، بہت سارے اساتذہ ہیں جن کا نام لینا یہاں
بہت ہی ایک لمبا سلسلہ ہو جائے گا، لیکن پروفیسر ظہور الدین صاحب نے جس طریقے سے ہم سب لوگوں کو متاثر کیا اور مجھے متاثر کیا، اور ایک زندگی کا ایک جو فلسفہ تھا اور زندگی کے فلسفے کے ساتھ جڑنے کا ایک جو سلسلہ تھا، وہ پروفیسر ظہور الدین صاحب سے زیادہ کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور جو ان کے پاس آیا، جو ان کی درسگاہ میں آیا، جو ان کی تربیت میں آیا، تو وہ اپنی زندگی کو سنوارنے میں، اپنے علمی اور ادبی کاموں کو سنوارنے میں اس نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اور پروفیسر ظہور الدین، جب میں وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے بعد بہت سارے اصول و ضوابط بتائے گئے۔ بہرحال میرا تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا وہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے یہاں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تعینات ہو گیا۔ پہلے محکمہ ریونیو جو محکمہ مال ہے اس میں کچھ دن میں نے ٹریننگ کی، اور طبیعت کا میلان جو ہے وہ اس طرف نہیں تھا۔ بہت سارے ہمارے جو ٹرینیز ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ کہاں آ گئے، اور میں ایسے وقت میں جب ظاہر ہے کہ نوکری اور ذریعہ معاش کا بڑا فقدان تھا، تو ایسے دور میں اس کے ساتھ جڑا، تو میں نے کہا یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں بھی آسان کرے گا۔ تو بہرحال وہاں سے ہوتے ہوئے اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے پھر میں لیکچرار لگا، لیکچرر کچھ عرصے رہا، اور اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں آیا۔ میں ہائر ایجوکیشن میں، اور میرا بس یہ ہے کہ سلسلہ بس اساتذہ کی دعائیں تھیں، اور جو چھوٹا موٹا جو بھی ہم نے زانو یا ادب طے کیے تھے وہی کام آیا۔ اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس کوئی اور چیز تھی، نہ ہمارے پاس اور کوئی دولت تھی، بس یہی تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب ہائر ایجوکیشن سے ہم نے دلی کا رخ کیا، اور وہ دلی کہ جو ابتدائی ایام میں انسان کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ چاہے آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا ہوگا، تاریخ کو دیکھا ہوگا اور تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ دلی 5-6 مہینے تک، 7 مہینے تک، سال تک ہچکولے جو ہے وہ کھلاتی رہتی ہے، اور وہ جلدی جلدی برداشت نہیں کرتی ہے، اور نوازتی ہے تو ایسے نوازتی ہے کہ بادشاہ بنا دیتی ہے، اور بگاتی ہے تو ایسے بگاتی ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ تو بہرحال دیار غیر ہی میں نے قدم رکھا، لیکن یہ ہندوستان کا دارالسلطنت ہے، اور یہاں کی اہمیت الگ ہے، اور یہاں کے تمام معاملات تھوڑے سے الگ ہیں۔ بہرحال اس کو بہت سارے لوگ، ہمارے ادبی لوگ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ شہر منافقت بھی بولتے ہیں، اور ایک مطلب طرح طرح سے اس بات کو، لیکن بہرحال دلی جو ایک سلطنت ہے، دلی جو ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں سے لوگ جو ہے میر جیسے شاعر نے کہا تھا کہ دلی جو ایک شہر عالم میں انتخاب، تو ظاہر سی بات ہے، بالکل تو بالکل یہ بالکل عالم میں انتخاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل تو بڑی بالکل بہرحال خوبصورتی سے جی 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 ہاں، یہ میں وہی غالب کی کہہ رہا تھا بستی۔ کہ غالب اور میر کی ذوق کی یہ بستی ہے، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو مقیم کر لیا ہے۔ وہاں آپ تعلیمی اور تدریسی جو ہے اس شعبے کے ساتھ جڑ کر نئی نسلوں کو سیراب کر رہے ہیں، فیضیاب ضرور آپ کی شخصیت سے آپ کے جو طلبہ ہیں وہ ہو رہے ہوں گے۔ تو میں بہت خوش بھی ہوا کہ چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے جہاں سے میرا تعلق ہے، اور آپ کا سفر بھی چاہے ریونیو میں رہا، وہاں سے نکلنا، پھر +2 میں آنا، پھر ہائر ایجوکیشن میں آنا، اللہ ہم کو بھی اسی طرح جو ہے آگے لیتا چلے، کیونکہ میں بھی ریونیو میں گیا، پھر +2 میں، اور آج ہائر ایجوکیشن میں ہوں۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں باتیں چل رہی ہیں۔ سمر یاب صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، جاوید انور صاحب آپ وعلیکم کو سلام کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر شاہ نواز صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک سلسلہ ہے۔ بہرحال یہ ان کی دعائیں سلام ہمارا حوصلہ بالکل بڑھاتی ہیں۔ تو جی جی میں جی یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب تو آپ نے دلی کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، دلی کو اپنا شہر بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے شہر سے، اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ پونچھ تشریف لاتے ہیں، آپ کا وہی ملنساری جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ میں اس کا گواہ ہوں، کیونکہ آپ آتے ہیں تو فون کرتے ہیں، ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں۔ تو یہ جو سفر ہے یہ ادبی سرگرمیوں میں کب اور کیسے یعنی تبدیل ہوتا ہے؟ آپ نے بہت سے
مقالے لکھے ہیں، خود آپ کا ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ، اور پھر اس کے بعد کچھ کتابیں منظر میں عام پر آئی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ایک زمیندار کا بیٹا آج ہمارے راجدھانی میں تشریف فرما ہے، تو ان کی کون سی تحریر پہلے آئی اور کون سی کتاب منظر عام پر آئی، تھوڑا سا اس سلسلے پہ بھی پھر ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ہاں، میں نے دیکھا کہ اردو میں بہت سارے اصناف ہیں اور بہت سارے موضوعات ہیں، اور میرا جو شغف تھا، میرا جو پسندیدہ موضوع تھا وہ سیرت نگاری تھا. بایوگرافی تھا میرا سب سے پسندیدہ موضوع. اسی پر میں نے شبلی بحیثیت سوانح نگار، یہ میری سب سے پہلی کتاب ہے. اور اس کتاب کے بعد جو ہے میں نے اپنے دوسرے جو ترجمے کے حوالے سے ترجمہ تفہیم و تعبیر، اس حوالے سے میری کتاب ہے. اس کے علاوہ میں ایک ایسے بھٹکتے ہوئے اردو شاعر، ایک ایسا بھٹکتا ہوا اردو شاعر جس کو ہم لوگ بہت یہ سمجھ لیجئے کہ فنا فی اللہ یا فنا فی الادب کہہ لیجئے آپ، میرا جی کو میں نے پڑھا اور ان کی آوارگی کو دیکھا اور ان کے معاملات کو دیکھا، تو ان کا جو ایک بہت ہی تحریروں کا ایک بڑا مجموعہ، مشرق اور مغرب کے نغمے، یہ ان کی تحریریں تھیں. ان کو میں نے یکجا کیا اور ان کو میں نے ترتیب دیا. اور اس کے بعد تقریباً 100 کے قریب نیشنل اور انٹرنیشنل جو سیمینارز تھے، ان سیمینارز میں نے شرکت کی، اور کہیں پر شرکت کی، کہیں یہاں ہی دلی میں انٹرنیشنل سیمینار ہوئے، باہر بھی گئے ہم، ترکی جانے کا موقع مجھے ملا، اور ایمن ندیم قاسمی پر وہ سیمینار تھا. اور وہاں ہم نے ٹرکی میں جتنے ہمارے اسلاف تھے، خصوصاً مولانا روم کے مزار پر میں نے حاضری دی. یہ بڑا مجھے شرف حاصل ہوا، اور ان کے جو علمی اور ادبی کارنامے، اور ظاہر ہے کہ مثنوی مولائے روم جو ہے وہ فارسی ادب، اور اب تو دنیا کی ساری زبانوں میں جو ہمارا موضوع ہے ترجمہ، اس کی اہمیت، افادیت، تو میں نے اس موضوع کی اہمیت کو میں نے کونیا جو مسکن ہے مولانا روم کا، وہاں دیکھا. دنیا کی بڑی زبانوں میں مثنوی روم کے ترجمے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا جو ہے وہ مولانا روم سے واقف ہے اور ان کو پڑھتی ہے، ان کو سمجھتی ہے ترجمے کے حوالے سے. اور وہ میں نے ایک سفر نامہ بھی لکھا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس آئے گا. اور مولانا روم کے علمی ادبی کارناموں کے حوالے سے میں نے کچھ تحریریں میری ہیں. اس کے علاوہ جو یہ سیمینارز وغیرہ کا سلسلہ تھا، ان میں جو مقالات پیش کیے گئے، ان مقالات کو میں نے کتابی شکل دی. متفرقات کے نام سے ایک میری کتاب ہے، وہ پرنٹ ہے لیکن جلدی سے آنے والی ہے انشاءاللہ، دوسرا اس کا ایڈیشن. اس کے علاوہ 19ویں صدی کے تعلیمی اور تصنیفی جو ادارے ہیں ترجمے کے حوالے سے، ان پر میں نے بات کی ہے، وہ بھی کتاب میری آنے والی ہے. بہت ساری تحریریں ایسی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں بہت جلدی جو ہے مستقبل قریب میں وہ آپ کے پاس آئیں گی. یہاں کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے علاقے کے، ایک ایسے وطن کے رہنے والے ہیں کہ جہاں یہاں پر آنا اور اتنے بڑے بڑے ادبی لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنا، ادبی لوگوں کی صحبت میں رہنا، مجھے لگتا ہے کہ یہاں سیکھنے کا بہت موقع ملا. اور مجھے یہاں پر جو اساتذہ ہیں ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. دلی یونیورسٹی جو آپ نے آئے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک بڑی یونیورسٹی ہے، ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں پر دنیا کے تمام ممالک سے طلبہ آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، بہت بڑے بڑے ادیب آتے ہیں، مفکر دانشور آتے ہیں، اور ان سب لوگوں سے ہمیں ملنے کا یہاں پر موقع ملتا ہے. اور اصل کام جو ہمارا یہاں پر ہے وہ درس و تدریس کا ہے. درس و تدریس میں بھی ہمارا تحقیقی کام یہاں پر زیادہ رہتا ہے. ہمارے جو بچے اردو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اردو میں تحقیقی کام کر رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی سلسلہ یہاں پر قائم رہتا ہے. اور دلی یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو حضرات یہاں پر ہیں، میں بہت قدر کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں ان سب کا. ہمارا جو شعبہ ہے یہ ہندوستان میں اردو زبان کا سب سے بڑا شعبہ ہے.
جس نے اپنا ایک بڑا طویل سفر جو ہے وہ پورا کیا ہے، اور یہاں سے بڑے بڑے اساتذہ، اور میں کہوں کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ احمد فاروقی صاحب، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی صاحب، جن کا ادبی قد جو ہے وہ بہت بڑا ہے، مجھے کچھ ان کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ عظیم الشان صدیقی صاحب، گوپی چاند نارنگ صاحب، اور شارب ردولوی صاحب، اور قمر رئیس صاحب، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں ہمارے یہاں رہے، انہوں نے اپنا تدریسی فیض جو ہے وہ ہمارے طلبہ تک پہنچایا۔ یہاں پر ہمارے شب و روز جو ہیں وہ گزر رہے ہیں انہیں ادبی فضاؤں میں اور سیکھتے ہوئے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت جو ایک طویل سفر تھا زندگی کا، وہ ایک ایسے پڑاؤ پر آن پہنچا ہے کہ جہاں میں بالکل ادبی نقطۂ نظر سے جی بہت بہت خوب، اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جو یہ تدریسی مراحل کی بات کی، یا بالخصوص جو ہم ادبی سرگرمیوں میں ملوث آواز رہ آپ کر کی اپنی تھوڑی آواز کم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی اچھی اور بڑی خوبصورت اور دلچسپ انداز میں آپ نے یہ جو گفتگو کی ہے، تو ہمارے ناظرین بھی منتظر ہیں کہ ہم ترجمے پر بات کریں۔ تو تحقیق کے نئے نئے موضوعات ہیں، آپ درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کے نصاب کا حصہ بھی ہوگا ترجمہ اور اس کی اہمیت۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے ایک اسپاٹ سا سوال کہ اردو ترجمے کی اہمیت اور افادیت سے کیا مراد ہے، اور ترجمہ کس صورت میں ادب کا حصہ بنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیونکہ سوال سے سوال نکلتے جائیں گے، میں یہاں یہی کہتا چلوں کہ ترجمے کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور ترجمہ کیوں ضروری ہے؟ جی میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ہلو؟ ہاں جی 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 تو میں یہی عرفان کہہ رہا صاحب تھا کہ دیکھیے آپ کی تھوڑی آواز کٹ رہی ہے، بہرحال میں جی دوبارہ سے بولوں؟ جی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، ہاں تھوڑا سا آگے آ جائیں، چونکہ اس پہ دیوار زیادہ دکھ رہی ہے اور آپ کم نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں اب بہتر ہے۔ ہاں عرفان صاحب، جی 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 میں جی تو عرض کر میں رہا کہہ ہوں، رہا تھا کہ دیکھیے ترجمے عرفان کی صاحب، جہاں اہمیت و تک افادیت، ہاں عرفان صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ترجمہ ایک فن ہے، اور ترجمہ ایک آرٹ ہے، اور یہ باضابطہ طور پر اب ادب کی ایک بڑی اہم صنف کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ دور میں مسلم دور میں اس کی اہمیت جو ہے وہ رہی ہے، اور آج جو ہم لوگ اردو ادب کو دیکھتے ہیں یا اردو ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس ادب پر اور اس ہماری زبان میں جو ایک پورا ایک عہد ہے، اس پورے عہد کو آپ اگر دیکھیں، اگر سمجھیں، تو اس پورے عہد میں اور اس پوری زبان کے پھلنے پھولنے میں ترجمے کا ایک بڑا کردار رہا ہے، اور بغیر ترجمے کے ہماری جو یہ زبان ہے، یہ اتنی بڑی زبان جو بنی ہے، اس میں ترجمے کا ایک بڑا رول رہا ہے اور ترجمے کا بڑا کردار رہا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، اور اپنے سامعین سے بھی، اپنے ناظرین سے بھی، کہ ترجمہ قدیم روایات کا امین ہے، اور جب سے یہ شروع ہوئی، جب سے انسانیت کا آغاز ہوا، بنی نوع انسان نے ہوش سنبھالا، اور وہ جب ایک دوسرے کے روبرو ہوا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوا، ظاہر ہے کہ لوگوں کی زبانیں الگ تھیں، لوگوں کا کلچر الگ تھا، لوگوں کی بات چیت الگ تھی، لوگوں کے معاملات الگ تھے، اور ان تمام معاملات کو، تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کرنے میں ترجمے نے ایک برج کا، ایک پل کا کام کیا، اور اس طریقے سے ترجمے نے کام کیا کہ بہت ساری جو قومیں تھیں، بہت ساری جو زبانیں تھیں، وہ ہٹ کر ایک جگہ آ گئیں، اور ایک زبان نے دوسری زبان سے کسب فیض کیا، ایک زبان نے دوسری زبان سے ادب کو اپنے اندر
مطلب اپنے اندر سمو لیا، اور ایک زبان نے دوسری زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو اس میں مواد تھا، جو اس میں ذخیرہ تھا، وہ اپنی جانب کیا، اس کو اپنے یہاں لائے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ قدیم آپ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ترجمے کی اہمیت، افادیت آج کے قدیم زمانے میں بھی ترجمے کی اہمیت زیادہ میں یا مغلیہ دور میں ہم تو بہت اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مغلیہ دور میں مغلوں نے جو ہندوستان میں قدم جمائے اور ہندوستان میں جو کامیابیاں حاصل رول رہا ہے، ترجمے کی بڑی اہمیت رہی ہے کہ ہندوستان کا جو علمی اور ادبی تھی، ان ساری زبانوں بہت سے میں سوالات. جو بہترین چیزیں جی جی. تھیں جی وہ ہمارے سارا ناظرین، مغلوں نے جو ہے وہ جی آپ جی اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیے گا، تھوڑا سا نیٹ ورک کی بھی دقت ہے، لیکن بہرحال میں ناظرین کے سوالات بھی آپ تک پہنچا دوں کہ اردو کے ابتدائی ترجمے کون کون سے ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں، اور بالخصوص شاہ نواز چودھری صاحب جو ہمارے ہی کلیگ ہیں، کہ اردو کے چند ابتدائی ترجمے کے نام ضرور لیجئے. دیکھیے اور ہاں دیکھیے مجھے ایسا ہے، مجھے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جی مغل دور کے بعد جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے قدم رکھا اور انگریزوں نے یہاں کی جو تمام یہاں کے جو تمام سلسلے تھے ان پہ جو قدم جمانے شروع کیے، اور انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا فورٹ ولیم کالج، باقاعدہ طریقے سے جو اردو میں ترجمہ نگاری کا ایک جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ فورٹ ولیم کالج سے شروع ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو ترجمے ہوئے، یہاں انگریزی سے ترجمے نہیں ہوئے، بلکہ یہاں کی جو مقامی زبانیں تھیں ان زبانوں سے جو ہے وہ اردو میں ترجمے ہوئے، خصوصاً فارسی، سنسکرت، ہندی، یہ زبانیں جو تھیں، ان زبانوں کے جو تراجم ہیں فارسی سے اردو میں ہوئے. اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ہماری درسیات کی کتابیں ہیں، باغ و بہار ہے اور طوطا کہانی ہے، اور کئی کتابیں ایسی ہیں جن کا یہاں نام لینا بڑا وقت کا ضیاع ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو گلگرسٹ نے آپ دیکھیے کہ ایک انگریز انسان جب وہ اس ادارے کی اس میں سرپرستی میں آتا ہے اور اردو کے ساتھ اس کا ایسا شغف ہوتا ہے کہ وہ اردو یاد کرتا ہے، اردو املے کے بارے میں لکھتا ہے اور اردو کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے، تو ہندوستان بھر کی اور اجودھیا تک جاتا ہے، فیض آباد جاتا ہے، وہ اردو کی خاک چانتا ہے، اردو کے تمام مخطوطات کو جمع کرتا ہے، اردو کے تمام الفاظ کو دیکھتا ہے. تو یہ فورٹ ولیم کالج جو ہے ہمارے ترجمہ نگاری کے اعتبار سے ترجمے کا جو ہے یا ترجمہ نگاری کا نقش اول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں پر کئی فارسی کی، عربی کی اور سنسکرت کی اور کئی ایسی علمی اور ادبی کتابیں ترجمہ ہوئیں جو جن کا جواب نہیں ہے، جن کے علمی اور ادبی رتبے کو اور ان کی ادبی حیثیت کو کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ سب انگریزوں کے اپنے مفاد کے لیے یہ سلسلہ تھا، لیکن اس کے ہمارا جو ترجمے کی اہمیت کو آپ جب دیکھیں اور اس حوالے سے جب بات کریں تو ہم دلی کی جانب آتے ہیں، دلی کی طرف آتے ہیں. تو دلی کالج جو ایک آپ جانتے ہیں کہ ایسا ترجمے کا ایک ایسا ادارہ رہا ہے، اور اس کی سوسائٹی جو دلی ورناکولر سوسائٹی ہے، اس میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی حیثیت الگ تھی، اور اب جب آپ دلی کالج میں آگے تو یہاں جو ترجمے کی اہمیت ہے وہ تھوڑی سی الگ ہو گئی، اس لیے کہ یہاں پر تمام جو مشرقی ادب تھا اور مغربی ادب تھا، اس مغربی ادب کو مشرقی ادب میں ترجمہ کرنے کے لیے، اور یہاں مشرقی تعلیم ہے اس حوالے سے جو مواد تھا وہ مواد کامیاب تھا، وہ مواد نہ ہونے کے برابر تھا. تو اردو کے بڑے بڑے جو ہمارے ٹرانسلیٹر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں،
انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا دلی کالج کے حوالے سے کہ ہمارا جو تمام ادبی سرمایہ ہے یا ادبی سلسلہ ہے، جب تک ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے اپنی زبان کے اندر تو ہم اپنے طلباء کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، اپنے طلباء کو کچھ سکھا نہیں سکتے ہیں، اپنے طلباء کو دوسرے علوم کی جو برکتیں ہیں اس سے آشنا نہیں کروا سکتے۔ تو دلی کالج کا پہلا تجربہ تھا نصاب کے حوالے سے، جو طلباء کو پڑھانے کے لیے تھا کہ یہاں پر کیمسٹری، ریاضی اور فزکس اور جتنی بھی ہماری درسیات کی چیزیں ہیں ان کا جو ترجمہ ہوا، ان کتابوں کو اردو میں منتقل کیا گیا اور یہاں باضابطہ طور پر اردو میں ذریعہ تعلیم ہوئی، اور یہاں پر ایک عرصے تک ایک سلسلہ چلا۔ وقت کی آندھی تھی، اگر یہ سلسلہ تھوڑا سا اور قائم رہتا تو دلی کالج اور یا ورناکولر سوسائٹی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ایک ایسی سوسائٹی کے ناموں میں ایک نام ہوتا کہ جس نے اردو کے ترجمے کے بیج کو اس طریقے سے سینچا اور اس طریقے کو بویا کہ جو بہت بڑا درخت بنا، اور یہاں سے بڑے بڑے، جیسے ہمیں اگر آپ کو کہوں آج جو دلی کالج جو عملی کالج کہتے تھے، اس کے بعد وہ مرحوم دلی کالج ہوا، آج جو ہے وہ ذاکر حسین دلی کالج ہے۔ تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں ترجمے کے حوالے سے اور درسیات کے حوالے سے، یہ سب دلی کالج سے جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جی سے آپ نے اس سفر کو بیان کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ہی کہا کہ ترجمہ ایک فن ہے، ترجمہ ایک آرٹ ہے، تو ترجمے کے اصول جہاں کیا تک ہیں اور بالخصوص جی اور میں اسی کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ ترجمہ کرتے وقت کن بنیادی چیزوں کو میں ملحوظ تو خاطر رکھنا ضروری ہے؟ سوری عرفان صاحب، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ بغیر ترجمے کے آپ دوسرے علمی اور ادبی خزانوں کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، اور اردو زبان یا دنیا کی جتنی بڑی زبانیں ہیں ان زبانوں کے بڑے ہونے میں جو سب سے بڑا کردار رہا ہے وہ ترجمے کا رہا ہے، اور آج کے دور میں جو ترجمے کی اہمیت ہے، ترجمے کی افادیت ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ہمارے بڑے بڑے جو ادیب ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے مفکر ہیں، دانشور ہیں، وہ دوسرے دانشوروں کی جو باتیں ہیں، دوسرے دانشوروں کے جو معاملات ہیں، وہ ان کی زبان میں پڑھ کر وہ اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو یا اپنے علاقے کو اس سے مستفیض کرتے ہیں۔ اور میں چھوٹی سی بات آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ یہاں جیسے اب بہت سارے ممالک ہیں، ان ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں یا ان ممالک کے جو ارباب ہیں، وہ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں، دوسرے ملک کے دوسرے وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے یا کسی منسٹر سے وہ کنورسیشن کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں ایک مترجم ہوتا ہے۔ وہ جس زبان کا، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عربی کا ہوگا تو عربی والا انسان بیٹھے گا، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی جی، ان کے پاس، اور ہمارے یہاں یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں جو ان کاموں پر ان کو جو ہے مامور کیا ہوا ہے، جیسے فارسی کے حوالے سے ہمارے علاقے کے ڈاکٹر علی اکبر شاہ ہیں، جو فارسی کے حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم کو ایران یا دوسرے جو فارسی ممالک ہیں ان کو، تو آپ دیکھیں کہ جو وہاں پر جو ترقیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو سلسلہ ہو رہا ہے، وہ ہم ملکی سطح پر اگر دیکھیں تو اس کی آگاہی میں اور اس کو سمجھنے میں ترجمہ جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جس طریقے سے ادب میں کرتا ہے، اسی طریقے سے سماج میں کرتا ہے، اسی طریقے سے ملکی ترقی میں کرتا ہے، اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پر جو ہماری پہچان ہے اس کو وہ کرتا ہے۔ اگر ترجمہ نہ ہو، اگر ترجمہ جو ہے ترجمے کی صورت نہ نکل سکے یا ترجمے کے معاملات نہ ہوں تو ہم دوسرے ممالک سے بات نہیں کر سکتے، دوسرے ممالک کی جتنی ترقیاں ہیں ان ترقیوں کو اپنے یہاں نہیں لا سکتے، ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے ہیں،
ان لوگوں سے ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں, تبادلہ خیال نہیں کر سکتے ہیں. یہ ترجمے کی برکتیں ہیں. اور آج ہم CNN کو دیکھتے ہیں یا BBC کو دیکھتے ہیں, تو آج ہمارے جو چاہے ہم ترجمے کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, ترجمے کی بہت ساری اقسام ہیں, جس میں ایک ترجمے کی قسم جو ہے وہ صحافتی ترجمہ بھی ہے. تو جو آج کی دنیا میں یا ریڈیو یا آپ الیکٹرانک میڈیا کو لیجیے آپ, تو الیکٹرانک میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں, چاہے آپ وہ الگ بات ہے کہ کون میڈیا والا اپنے معیار کو جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے, کون میڈیا والا جو ہے وہ والی باتیں کرتا ہے, وہ والی خبریں نشر کرتا ہے جس کی سماج کو ضرورت ہے, جو سماج میں جس کی ترقی کے یا سماج سدھار کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں ان سب چیزوں میں جو ہمارے صحافی ہیں, جو ہمارے جرنلسٹ ہیں, ان سارے جرنلسٹ کو اچھا جرنلسٹ تب تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ ترجمے کی برکتوں سے آشنا نہ ہو. وہ CNN کو دیکھے گا, وہ باہر کے جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں, چاہے وہ عربی کے ہوں, چاہے وہ انگریزی کے ہوں, چاہے وہ اسرائیلی زبان کے ہوں, چاہے وہ کسی بھی دنیا کی زبان کے ہوں. جی بہت ہی اچھا. میں تو یہ یہاں سارے جتنے بھی بولیں جی ہاں, ہمارے یہ ناظرین جتنی بھی چونکہ برکتیں بہت ہیں, میں سارے سمجھتا ہوں مراکز کہ ہیں اس نا, میں جی آپ جیسے صحافت تک اپنا یہ سفر لے کے آئے ہیں, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اور چونکہ ابتدا ہماری گفتگو جو ہے وہ اس سے ہوئی کہ دلی کالج ہے, فورٹ ولیم کالج ہے, اس کے علاوہ بھی تراجم کے بہت سے مراکز ہیں, جیسے ہمارے ناظرین بہت سا لکھ چکے ہیں, جن میں چاہے تو وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے تراجم ہوں, سر سید کے سائنٹیفک جو انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا سائنٹیفک سوسائٹی, اس کے تراجم ہوں. تو ان تمام تر چیزوں کو یہاں کے دارالمصنفین جو شبلی نے, اور ان تمام تر چیزوں کو بھی آپ تھوڑا سا عرفان صاحب, مطلب آپ نظر کی معذرت چاہوں گا, آواز آپ کی آواز جو ہے وہ مجھ تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہے. یہ ایک برقی سلسلہ ہے, بہرحال اس میں اور کچھ آپ نہیں کر سکتے. جہاں تک شبلی کا معاملہ ہے, شبلی بھی اتنے بڑے جو ادیب بنے ہیں, یا شبلی کی جو بڑی تحریریں ہیں, یا شبلی نے جو کچھ لکھا ہے, ان سب میں ترجمے کا ایک بڑا کردار ہے. اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شبلی میں تحقیقی جستجو یا تحقیقی شغف اتنا بڑا تھا کہ شبلی کچھ حوالہ جات کے لیے انہوں نے ترکی کا سفر کیا, قسطنطنیہ کا سفر کیا, دنیا کے دوسرے ممالک میں وہ گئے, اور ان ممالک میں جو وہ پہنچے, جیسے مثال کے طور پر قسطنطنیہ جو علمی ادبی لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل تھا اس ٹائم وہ, اور اس کا جو کتب خانہ تھا, اس کی جو لائبریری تھی, اس میں جو گئے تو شبلی کیونکہ ایک عالم دین تھے, وہ عربی کے اوپر کاری دسترس تھی, اور فارسی کے حوالے سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ترکی جو زبان ہے وہ فارسی یا ان زبانوں سے بہت قریب ہے. جو آدمی فارسی جانتا ہے اس کو ترکی سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو شبلی کا بھی یہ سلسلہ رہا کہ دوسری زبانوں پر ان کو دسترس تھی, اس لیے جا کے انہوں نے ان اداروں سے کسب فیض کیا, اور وہ حوالہ جات جو ہیں انہوں نے وہاں سے حاصل کیے. اگر شبلی ایک زبان جانتے, اگر شبلی صرف اردو جانتے, اگر شبلی صرف فارسی ہی جانتے, تو شبلی جو ہے اتنے بڑے ادیب نہیں بن سکتے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ شبلی کے بڑے ادیب بننے میں, شبلی کے مورخ بننے میں, شبلی کے سوانح نگار بننے میں بھی ترجمے کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. اور سر سید احمد خان کی پوری تحریک آپ دیکھیے کہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی, اور ملت کو اور اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے, اپنی قوم کو دوسرے علوم سے مستفیض کرنے کے لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کیا. وہ ترجمے کی اہمیت کو سمجھتے تھے. ساری سائنس کی کتابوں کو انہوں نے اردو میں منتقل کیا, اور ایسا منتقل کیا کہ وہ تو ایک بہت دور رس تھے اور وسیع نظر تھے, اور وہ ان کو معلوم تھا کہ ترجمے کی اہمیت جو ہے آئندہ آنے والے وقت میں وہ کتنی بڑی ہوگی, وہ کیسی ہوگی. تو انہوں نے تمام بڑی کتابوں کا, تمام درسی کتابوں کا, اور تمام انگریزی کی کتابوں کا جو ہے وہ
سائنٹیفک سوسائٹی کے بینر تلے ترجمے کروائے. اس کے بعد وہی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو باہر کا سلسلہ ہے وہ ہمارے یہاں آئے، ہمارے لوگ پڑھیں، ہمارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور پھر وہ اس کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کریں. تو آگے ٹرانسفر کرنے کا جو عمل ہے، اس ٹرانسفر کرنے کے عمل میں ترجمے کا بڑا عمل دخل ہے، اس کے بغیر نہیں ہل سکتے. اب یہ فن ایسا ہے کہ یہ فن مشکل بھی ہے. ہمارے جو بڑے ادیب ہیں یا بڑے نقاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ترجمہ ایک مشکل فن ہے. یہ نگینے جڑنے کا، جو نگینہ ہوتا ہے، نگینہ جڑنے کا عمل ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ مکھی پر مکھی مارنے کا عمل ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے وہ، اب یہ ایک بہت بڑی بحث ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ کرنا جو ہے لیکن ہے ہی نہیں ترجمہ کار. لیکن یہ ہے کہ آخر آتے آتے لوگ اس بات پر متفق ہو گئے، لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ترجمہ ایک فن ہے، ترجمہ ایک آرٹ ہے، ترجمہ ایک سلسلہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور دنیا کی بڑی ترقی میں، اور دنیا کی ترقی میں، علمی ادبی ترقی میں ترجمے کا جو ہے وہ بڑا رول رہا ہے. اور اب اس دور میں ترجمے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، ترجمے کی جو فضیلت ہے اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے. چاہے آپ فیس بک کو لے لیجئے، واٹس ایپ کو لے لیجئے، یا انسٹاگرام کو لے لیجئے، یا جتنی اور دیگر سوشل نیٹ ورکنگ ہے ان کو لے لیجئے. جب تک ہم دوسری زبانوں سے اپنی زبان میں چیزوں کو منتقل نہیں کریں گے، ہماری زبان جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہ جائے گی. اور اس میں، اس کی بڑائی میں، یا اس کے بڑا ہونے میں، یا اس کے اچھا ہونے میں ہمیں بڑی محسوس ہوگی. اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہماری زبان آگے جائے. اس لیے کہ آج جو اردو زبان اتنی بڑی زبان ہے، اس زبان کے بڑا ہونے میں اس کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس نے باہر سے آنے والی ہواؤں کے لیے اپنی کھڑکی کو کھلا رکھا. اور جو ہوائیں باہر سے آنے والی ہواؤں میں ترجمہ ہے ایک بڑی ہوا تھی. جی بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ جو کھڑکی کا لفظ استعمال کیا تو مجھے بھی یاد آیا کہ ابھی ہم جشن ریختہ میں دہلی تھے تو وہاں جاوید اختر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ترجمہ یقیناً ایک مشکل فن ہے، اور یہ ایک یعنی عطر کی بوتل سے، ایک خوشبو کی بوتل سے دوسری بوتل میں اس خوشبو کو ڈالنا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ترجمے کے اندر جو وہ مہک ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پوری کی پوری دوسری بوتل میں جو ہے وہ سرایت نہیں کر سکتی. اس کے اوپر سے جو مہک ہے وہ کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے، خوشبو پھیل جاتی ہے. تو ترجمہ بے شک ایک بہت دیکھیے، مشکل دقیق فن ہے. اسی کے ساتھ یہاں یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا کہ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمے ہوں، یا اس وقت ہمارے ہاں جی، جو موجودہ نظام ہے اس میں ایسا کون سا اہم مرکز ہے، یا ایسے کون سے تراجم نگار ہیں جن کو ہم حوالہ بنا سکتے ہیں، یا جن کا حوالہ ہم اپنے آئندہ نسلوں کو دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آج کے عہد کے بڑے ترجمہ نگار ہیں. جی دیکھیے، ہمارے جموں یونیورسٹی میں پروفیسر ظہور الدین صاحب نے ایک ایم اے کے بعد ایک کورس شروع کیا تھا، پوسٹ ایم اے کا، اور جس میں ایک پورا جو ہے ایک سیمسٹر تھا کے حوالے سے. جی بڑے بڑے جو نگار تھے ان کو منگوایا. اس کے بعد ہمارے یہاں دلی یونیورسٹی میں یہاں پر پوسٹ ایم اے ہے، اور یہاں پر بھی جو ایک خواجہ احمد فاروقی صاحب نے جو شعبے کو قائم کیا، اس کے بعد اس کی اہمیت کو جو ہے انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوسٹ ایم اے کا کورس یہاں پر بھی شروع کیا. اور یہاں سے بہت سارے میڈیا والے لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں گئے. اور آج کے دور میں جو آپ نے جو سوال کیا، جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، بہت سارے، جیسے ابھی کچھ دن بعد آپ کے بقائے اردو پر پروفیسر غضنفر آنے والے ہیں. تو غضنفر صاحب نے بہت اچھے ترجمے کیے ہیں، دلت ادب کے حوالے سے کیے ہیں، فکشن کے حوالے سے کیے ہیں.
اور بڑے بڑے فکاروں کو اردو میں کے قالب میں ڈالنے کا کام کیا ہے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جہاں پر ایک پورا شعبہ ہے ترجمہ و تالیف کا، وہاں پر بہت عمدہ کام ہو رہا ہے. اور پروفیسر ظفر الدین صاحب جو ہیں وہ ایک رسالہ ڈالتے ہیں ادب و ثقافت کے موضوع عنوان سے، اور وہ رسالہ ہے ریفریڈ جرنل ہے، وہ بھی ہم سب لوگ پڑھتے ہیں. تو وہاں پر ترجمے کا ایک پورا شعبہ قائم. اور مولانا آزاد یونیورسٹی جو ہے وہ قومی اور بڑی سطح پر ترجمے کا ایک بڑا. اور ویسے میں اگر آپ کو گنواؤں تو ہمارے بہت سارے ادیب ہیں جو ترجمہ کر رہے ہیں یا ترجمہ ہے، لیکن اس نوعیت کے یا اس اقدار میں یا اس تعداد میں ہمارے جو ترجمے نہیں ہیں جتنے چاہیے. اس لیے کہ یہ فن ہے، یہ بہت دقت طلب فن ہے، اور فن ایسے ہی نہیں آتا ہے. اس فن کے لیے ضروری ہے کہ مترجم جو ہے وہ دو زبانوں پر دسترس رکھتا ہو، دو زبانوں پر عبور رکھتا ہو، اور جس زبان میں وہ ترجمہ کر رہا ہے یا جس زبان سے وہ ترجمہ کر رہا ہے، دونوں زبانوں کے اوپر اس کو کامل دسترس ہونا ضروری ہے. تبھی وہ ایک کامیاب مترجم ہوگا. اور ادروائز اور اس کے خانے بھی الگ الگ ہیں، اس کی اقسام بھی الگ الگ ہیں. جیسے علمی ترجمہ کوئی کرے گا تو علمی کے تقاضے الگ ہیں، ادبی ترجمہ کرے گا تو ادبی ترجمے کے تقاضے الگ ہیں، صحافتی ترجمہ کرے گا کوئی تو صحافتی ترجمہ وہ الگ ہے، لفظی ترجمہ کرے گا کوئی یا ترجمہ کرے گا تو اس کی نوعیت الگ ہے. بہرحال معتدل ترجمہ جو ہے یا تخلیقی ترجمہ جو ہے، جیسے آپ نے بھی، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ نے جاپان کی شاعری کو جو ہے وہ اردو کے قلب میں، اردو کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے عرفان صاحب. اور وہ جو صنف ہے وہ مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ بڑی مقبول، وہاں کی بڑی مقبول صنف ہے. تو وہ ہائیکو تو وہ جو آپ نے کیا، تو میں تو سمجھ ترجمہ نگاری کے باب میں آپ نے بھی ایک خوشگوار اضافہ کیا ہے، اور اس صنف کو آپ نے یہاں متعارف کروایا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اس پہ اگر بات صاحب تو بڑے دن چاہیے، بڑا وقت. ایک ایسا تمہیدی سلسلہ ایک آپ کے ساتھ ایک بات بہانہ ہے یہ، اور باقی یہ سارے جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں یا جتنے بھی ہمارے دانشور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ بالغ النظر ہیں، اور لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھے بھی پڑھے بھی ہیں، سب کچھ ہے. اور بس میرے جو خیالات ہیں یا میری جو یہ جو ٹوٹی پھوٹی رائے ہے، یہ ان کے سامنے مقدم نہیں ہے. ان کا جو تبصرہ ہے یا ان کی جو گفتگو جو کہنا ہے وہ بڑا ہے میرے لیے. بڑے ہیں، ان کا حسن ظن ہے کہ مجھ جیسے کامل انسان کو یہاں پر انہوں نے سنا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. میں مجھے لگتا ہے مجھے کہ اب وقت بھی ہونے والا ہوگا، اور نہیں ابھی اس وقت ہے، دفتر کو یا اس ابھی وقت ہے. میں دیکھیے بڑا خوبصورتی سے آپ، اور بڑی، کیونکہ یہ موضوع میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس موضوع کے منتظر بہت سے لوگ تھے، بڑا دقیق موضوع ہے، اور اتنی ہی خوبصورتی سے آپ بات بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جی وسیع، میں کہوں گا کہ عرفان صاحب ایک میں فیلڈ ہے. سمجھتا ہوں. ہاں جی بتائیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا موضوع ہے، بے کی شک. ایک اہم ضرور اس موضوع کے ساتھ ہونا، اس موضوع کے بارے میں جاننا، اور ہمارے وہ طلبہ جو نئے نئے ادب میں وارد ہو رہے ہیں یا تحقیقی دنیا میں وہ قدم رکھ رہے ہیں، وہ کوشش کریں اور وہ ہمت کریں کہ جو دوسری زبان چیزیں لکھی جا رہی ہیں ان کو پڑھیں، ان زبانوں میں وہ چیزیں جو ہیں ان کو
ان کو پڑھیں اور ان کو پڑھنے کے بعد وہ اپنی زبان میں، میری مراد اردو سے ہے، اردو زبان میں ان چیزوں جی کو منتقل کریں، اور اردو زبان میں جب چیزیں منتقل ہوں گی تو اس زبان کی وسعت میں کردار ہوگا، آپ کا بھی ایک حصہ ہوگا۔ اس بات کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، جیسے بہت پہلے ہمارے یہاں اتر پردیش میں اور علاقوں میں ہوا تھا کہ اردو کے ترجمے رکھے گئے تھے، ترجمہ نگار رکھے گئے تھے، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو، چاہے وہ ریونیو کا محکمہ ہو، چاہے وہ دوسرے محکمہ جات ہوں، ان محکموں میں، اور وہ جو دوسرے محکموں کی باتیں ہوتی تھی وہ ان کو اس میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے یا اردو میں ان کو منتقل کرتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میڈیکل سائنس کو لے لیں یا دوسرے علم کے جو ادارے ہیں، علمی ادبی ادارے، ان کو لے لیں، جب تک ہم ترجمے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ترجمے کے حوالے سے ہم نہیں پڑھیں گے، ترجمہ نہیں کریں گے، تو ہم بڑا ادب نہیں لکھ سکتے، بڑے ادب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اور جب بین العلومی معلومات ہمارے پاس ہوگی تو ہمارے طلبہ بھی ہم سے متاثر ہوں گے، ہمارے سماج کے لوگ بھی ہم سے بے متاثر ہوں شک گے، ہمارے ایک ہی زبان کی بات کریں گے تو کوئی ہم سے متاثر بے شک نہیں ہوگا۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کی سطح پر ترجمہ نگاری کے ادارے قائم ہونے چاہیے، اور جو ایک بذات بے خود ایک شک ایسا فن ہے کہ جو ٹرین ہے، تو بے ٹریننگ شک تبھی ہوگی اگر ہمارا ثانوی سطح پر، پرائمری سطح پر، مڈل سطح پر، ہائی اسکول کی سطح پر، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ یا +2 کی سطح پر اگر ترجمے کا سبجیکٹ، ترجمے کا جو ایک نصاب میں لگا دی جائے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے آگے چل کے ایک روزگار کا سلسلہ بنے گا، ایک ذریعہ معاش کا سلسلہ بھی بنے گا۔ آج ہمارے یہاں کتنے عربی کے، فارسی کے یا دوسری زبانوں کے لوگ ہیں جو دلی میں بیٹھ کر کے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور ان لاکھوں روپے کمانے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ ترجمے کا کردار ہے۔ وہ ٹرانسلیٹر ہیں، وہ کسی کمپنی میں لگے ہوئے ہیں، کسی فیکٹری میں لگے ہوئے ہیں، کسی اور فرم میں لگے ہوئے ہیں جہاں پر وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور ٹرانسلیشن کی جو جی ان کو اجرت ملتی ہے وہ رات بھر وہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو میں بے سمجھتا شک ہوں کہ ٹرانسلیشن کے بغیر آپ دوسری زبان سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، دوسرے لوگوں سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ترقی یافتہ ممالک جتنے ہیں، ان ترقی یافتہ ممالک میں ترجمے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور یقیناً ہمارے ہی ہندوستان سے بلکہ آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے دوست ہیں ناطق صاحب، وہ مجھے یاد ہے کہ جب مودی جی ایران گئے تھے تو وہ ان کے ساتھ بحیثیت ایک ترجمہ کار کے وہاں گئے تھے۔ اسی طرح بہت سے ہمارے آج کے جو شاعر ہیں، ادیب ہیں یا دانشور ہیں، محقق ہیں، افسانہ نویس ہیں، ناول نگار ہیں، وہ کہیں نہ کہیں دوسری زبانوں کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اردو کو بھی ایک ترقی یافتہ زبان بنانا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ترقی یافتہ زبان بھی ہمیں اس کو بنانا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمیں لگتا ہے کہ اردو ادب میں بھی اب انگریزی یا بالخصوص سائنس کے جو مضامین ہیں اس کا ترجمہ کرنا چاہیے، ان کی اصطلاحات کو برتنا چاہیے؟ اور نصاب کی آپ نے بات کی ہے، چونکہ میں خود کبھی کبھی بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں تو وہاں جب نصاب تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمہ کی اہمیت کو جان کر اس کو نصاب میں شامل کرنے کے، لیکن ہمارے پاس ایسا وہ مواد نہیں ہے جو ہم بنیادی طور پہ یہاں پیش کر پائیں، اور پھر وہی ہے کہ ہمیں مذہبی کتابوں کی طرف رخ کرنا پڑے یا ہمیں فارسی اور عربی کی کتابوں کی طرف رخ کرنا پڑے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ جو جدید علوم ہیں، اس کو بھی اردو تک آنا چاہیے، تو اس طرح کا کام آپ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ جی جی دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ ترجمے کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس پہ اگر بات کی جائے تو بہت لمبا موضوع ہے۔ آج جن موضوعات کو پڑھتے ہیں یا جن موضوعات کے جن بڑے ادیبوں کو ہم پڑھتے ہیں ان کو ہم ترجمے کے ہی حوالے سے،
اور جہاں تک میں ابھی ایک طرف آپ کی توجہ اور چاہوں کہ ہماری جو ریاستی زبان ہے اردو زبان، اور اس زبان کو ریاستی زبان بننے میں بھی ترجمے نے بڑا ایک خوبصورت رول ادا کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ریاست کے حکمران تھے، میں ڈوگرا عہد کی بات کرتا ہوں، اور ڈوگرا عہد میں بھی ان لوگوں نے ہمارے ڈوگراز نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس ریاست کو اور اس ملک کو اگر اس کی عظمت کو بحال رکھا جائے گا یا بحال رکھا جائے تو اردو زبان جو ہے بڑا ایک خوب ادا کر سکتی ہے، بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو مہاراجا نے ودیا بلاس ایک سوسائٹی قائم کی، اور ودیا بلاس سوسائٹی جو قائم ہوئی وہ ٹرانسلیشن کی سوسائٹی تھی، ترجمے کی سوسائٹی تھی، اور وہاں اس ڈوگرا حکمران نے جو ہے ہندوستان کے لوگوں کو، بڑے مترجمین کو جو فارسی زبان جانتے تھے، سنسکرت جانتے تھے، وہاں ان کو بلایا اور ان سے ترجمہ کروایا، اور بڑا ایک ترجمہ جو ہے وہ راج ترنگنی جو ہم سب کو معلوم ہے، اور اس کے بغیر ہم تاریخ کے حوالے سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، اور یہ 1888 میں یا 99 میں، ایک کم 90 میں آپ سمجھ لیجئے، مہاراج کو سرکاری زبان کا جو ایک رتبہ، سرکاری زبان کی حیثیت دی، اور تب تک وہ بڑی کتابیں جو ہیں مہاراجا جو ہیں وہ میں ٹرانسلیٹ کروا چکے تھے، فارسی سے یا عربی سے یا دیگر زبانوں سے۔ میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں پایا ہوں، لیکن اتنا کہوں گا آپ کو کہ ہمیں ضرور اس بات کی ہے کہ اب یہ ہم مرکز زیر انتظام آ گئے ہیں، اور مرکزی حکومت سے ہم رجوع کریں، مرکزی حکومت کو کہیں جو کمیاں ہماری رہ گئی ہیں۔ ہماری زبان بہت خوبصورت ہے، ہمارے لوگ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں ان بچوں کے لیے ہمارے یہاں انٹرنیٹ اتنا چلتا نہیں ہے، جس کی مثال آپ کے سامنے بھی ہے۔ آپ کی خوبصورت باتوں کو یا خوبصورت سوالات کو میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ 2G ہے، آپ 2G پہ آپ کتنا بولیں گے یا کتنا کام لیں گے، کیونکہ انٹرنیٹ کے بغیر آج جب آپ اور ترجمے کی جو صلاحیت ہے یا ترجمے کی جو اہمیت ہے، آپ گوگل پہ جائیں، کسی چیز کو انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہاں سے آپ کو وہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو سیدھا راستہ دکھے گا۔ آپ کو کہ میں اگر کسی ادیب کی کتاب پڑھنا چاہیں گے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کی مدد سے آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، اس کتاب پر اظہار خیال بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، پڑوسی ملک ہے جو ہمارا، اس میں یہ چیزیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، اور جس کی مثال ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے ایک ادیب کا انٹرویو کیا اور میں نے سنا وہاں، اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں آئے دن، اور جتنی فاسٹ طریقے سے اور تیزی کے ساتھ انٹرنیٹ کا یا اردو ترجمے کا یا اردو زبان کا یا اردو زبان کی جو ترویج و اشاعت ہے اس کا جو سلسلہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے، اس میں یہ جو انٹرنیٹ ہے، سوشل سائٹس ہیں، اس کا بڑا رول ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے بچے جن کو ہم لوگ کلاس روم ٹیچنگ سے محروم کیے ہوئے ہیں، وبا نے محروم کر دیا ہے، ان لوگوں کو ہم اس کے ساتھ، اور ٹرانسلیشن جو اپنے آپ میں ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے، ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس کے ساتھ اپنے بچوں کو منسلک کریں، اپنے طلباء کو منسلک کریں، اور ان کی عادت ڈالیں ان کو کہ آپ جو ہے کس طریقے سے ترجمہ کریں، اور ترجمہ کرنے میں کن کن باتوں کا جو ہے آپ کو خیال رکھنا ہے، کن کن باتوں کو آپ نے زیر نظر رکھنا ہے، کن کن باتوں کو آپ نے اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے۔ یہ ایک ماہر ترجمہ نگار کی حیثیت سے یا ماہر ترجمہ نگار کی زبان سے یا ماہر ترجمہ نگار کی دل سے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں، اور بچوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فن کی آبیاری کو
یا اس فن کی وسعت کو یا اس فن کو مزید جو ہے وہ ترقی دیں اور اس پر مزید کام کریں تاکہ ہماری زبان میں مزید دوسری بڑی زبانوں کے الفاظ یا دوسری بڑی زبانوں کا جو ادب ہے وہ منتقل ہو سکے. جی بہت ہی خوبصورت اظہار خیال جو ہے آپ کر رہے ہیں، اور بے شک کہ جتنا بھی ہم اس ادب کی جی کھنگال پڑھیں گے اور جتنی بھی ہم اس کی تہ میں اترنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اور ہیرے جواہرات اور جو ہے وسعت نظر آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بھی جتنی باتیں کہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی سوالات ابھرتے جا رہے ہیں، میرے میں بھی، تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا. تو ہم چونکہ ہمارا وقت بھی ایک مقررہ ہے کہ بھائی 5 سے 6 بجے تک یہ انٹرویو رہے، تو بہرحال پھر بھی میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ہم چونکہ ہر اپنے مہمان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ اردو کی اہمیت و افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ نسل یا جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری، اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مزاج ہم اس طرف ان کا مزاج اور ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائیں کہ آئندہ والا جو وقت ہے وقت بڑا مشکل ترین وقت ہے، بڑا حساس وقت ہے، بڑا عجیب وقت ہے، جہاں پر آپ کو اپنوں اور بہت ساری باہری طاقتوں سے آپ کو لڑائی لڑنی ہے، اور اس لڑائی لڑنے میں یا اپنے آپ کو ایک کامیاب آدمی بنانے میں آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا، آپ کو تعلیم کے ساتھ جڑنا پڑے گا، آپ کو ایجوکیشن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور آپ کو اندھیرے سے روشنی کی جانب جو چیز لائے گی وہ ایجوکیشن ہے. کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایجوکیشن کے بغیر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے، اور دنیا جو آج بہت دور پہنچ چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں اور ہم لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ قدم ملانے میں بہت دیر ہو جائے. اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تعلیم کے ساتھ جوڑ لیں، تعلیم کے ساتھ وابستہ کر، اور ہمارے بچے اگر پڑھیں گے، ہمارے بچے اگر تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، ہمارے سماج کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بدلے گا، روشنی میں مزید روشنی آئی اور ہم اپنے سماج کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ بہت عرفان صاحب، جی آپ کی پوری ٹیم، آپ کے پورے تمام احباب جن حضرات نے بھی اس محفل میں یا اس پروگرام میں حصہ لیا، میں فرداً سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب لوگوں کا میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے مجھے سنا اور مجھے اتنی دیر برداشت کیا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور وقت ملا تو آپ کے اس تحلقہ اردو کے اس سفر میں ہم دوبارہ شریک رہیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ ڈاکٹر مشتاق قادری صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے تعلیمی اور علمی ادبی سرگرمیوں کا سفر جو ہے وہ ہم تک پہنچایا. بے شک کہ یہ موضوع بہت تفصیل طلب تھا، بہت چیزیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں، لیکن یقین جانیے کہ پھر کبھی نہ کبھی ہم ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے، اور جو بھی میں کہوں گا کہ ایسے موضوعات یا اس طرح کے مسائل جو ہیں، چونکہ نئی تعلیمی پالیسی پر بہت سے سوالات پوچھے گئے تھے کہ نئی تعلیمی پالیسی جو ہے، چونکہ آپ مرکز میں بیٹھے ہیں تو اس کے حوالے سے 370 ہٹنے کے بعد کی بات چلی. تو میں بتاتا چلوں ناظرین کہ 370 ہٹنے کے بعد بھی ہماری ریاست میں اردو جو ہے وہ سرکاری زبان ہے. بے شک کہ ان کے ساتھ اور زبانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے اپنے مہمان ڈاکٹر مشتاق قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں. آپ کا حوصلہ دینا ہمارے لیے مزید راہیں جو ہے وہ آگے کی طرف لے جانے کا میں کہوں گا کہ راستہ دکھاتا ہے. تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے
بالخصوص اپنے مہمان ڈاکٹر مشتاق قادری صاحب سے اجازت لوں گا اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں امن اور سلامتی میں رہیں. کل شام پھر 5 بجے آپ کے روبرو ہوں گے کسی نئے مہمان کو لے کے. جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان عارف اور ہمارے مہمان مشتاق قادری صاحب کو اجازت. شب خیر، خدا حافظ.